خلفائے راشدین، انہوں نے دنیا میں یہ نقشہ دکھا دیا سلامتی کا، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے تکوینی فیصلوں میں بھی تصدیق کی۔ پہاڑ لڑک رہا ہے، پھر رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بعد پاؤں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں سکون کر، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ اور جو جماعت کے ساتھ بھی وہ سلامتی کا میسج ہو، وہ انسانوں پر کبھی کسی قسم کی کوئی زیادتی کر سکتے؟ تو جتنی سلامتی اس دین میں ہے اتنی، اور ہم جہاں رہتے ہیں، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہاں جب ملتے ہیں صبح کو السلام علیکم نہیں، سلامتی کی زبان نہیں، گڈ مارننگ، تمہاری صبح اچھی رہے، گڈ ایوننگ، تمہاری شام اچھی رہے۔ اور تم صبح اور شاموں میں گم ہونے والوں، ضمانت تو سلامتی کی ہم نے دی اور دینا جانتے ہیں، اور ہماری تاریخ روشن ہے۔ میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، ہم نے یعنی بنی نوع انسان، ہمارے سب سے بڑے کون تھے؟ سب سے بڑے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بھئی ہمارے باپ دادوں سے اوپر سب سے بڑے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے مقامات کا قرآن میں جو ذکر کیا نا، تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں، مسئلہ ہوا کہ خاوند بیوی ایک ہی جگہ رہیں، اسکنوہن من حیث سکنتم، خاوند اور بیوی بیٹھے رہیں، سکون۔ پہلا باب یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اور حوا ایک ہی جگہ رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، دونوں کھاؤ پیو، تو دونوں کا کھانا پینا بھی اکٹھا۔ کیا برابر کا حق دیا یا نہیں ضرورات میں؟ کہ مسکن بھی اکٹھا، کھانا پینا بھی اکٹھا، جنت کی سیر کرو اکٹھے، اور جب نصیحت کی لا تقربا هذه الشجرہ، کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، کس نے؟ آدم نے یا دونوں نے؟ رب کریم قرآن کا بیان عجیب کہ رہیں دونوں، پھل کھائیں دونوں، خوراک میں دونوں، اس درخت کے قریب نہ جائیں دونوں، دونوں نعمتیں دیں۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو کے بارے میں فرشتوں کا کہ فرشتوں اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ قیادت تھا، وہ سجدہ عبادت نہیں، عبادت کا سجدہ غیر اللہ کے لیے کہ لمحہ کے لیے بھی نہیں ہوا کبھی حرام۔ کہا کہ اے آدم، اے فرشتوں اسجدوا لآدم، تم آدم کو سجدہ کرو۔ جب کہا آدم کو سجدہ کرے، اب یہ وہ مقام ہے جہاں آدم اکیلا ہے، بس آدم نہیں۔ جہاں آگے امام صرف آدم ہے، حوا ساتھ نہیں، تو یاد رکھو کہ اب جب یہ تحریک چلے کہ نمازیں عورتیں پڑھائیں، وہ امام بنے، تو آپ کہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب امامت کبریٰ دی گئی، جب ان کو قیادت دی گئی، تو اس وقت حوا ساتھ نہیں، جو ہر مقام پر ساتھ رہے وہاں ساتھ نہیں۔ معلوم ہوا کہ مقام امامت جو ہے وہ مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اگر عورتوں کے لیے مقام ہوتا تو وہ اس وقت بھی تو ساتھ ہوتی نا، اس وقت وہ ساتھ نہیں۔ لیکن ہماری اماں حوا بڑی با اصول تھیں، سلامتی کا پیکر تھیں، وہ جلوس نکال کر نہیں آئیں کہ میں ساتھ ہوں گی۔ وہ سلامتی کا پیکر تھی۔ تو میں اس طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے یہ تاریخی نقوش تو اسی وقت سے قائم ہو گئے۔
وہ اسی کی تائید ہے. تو میں بتا یہ رہا ہوں میری آواز چونکہ مستورات تک عورتوں تک بھی جا رہی ہے تو میں نے پھر بھی آنا ہے. مجھے اندازہ تو ہے ہمارے موت میں صاحب پیچھے لگنے والے نہیں، لیکن مجھے تو اپنی رعایت کرنی ہے. میں حضرت مخدوم علماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے یہاں، اور جب بھی خیر رمضان کے جلسہ ہوتا کہ حضرت نے فیض وہی سے کی کہ ایک ہی آدمی سے 2-3 دفعہ تقریر کراتے ہی جلسے. تو میں لندن میں تھا تو مولانا نے کہا میں نے 3 دن درس کے لیے تیرا اعلان کر دیا. میں نے الولا تو سب لے لی. تو میں ڈر رہا ہوں کہ میری یہ آواز میری بہنوں تک، بیٹیوں تک، عورتوں تک، مستورات تک جا رہی ہے، اور ممکن ہے صرف مستورات تک ہی نہ جا رہی ہو، مکشوفات تک بھی جا رہی ہے. مستورات کا لفظ ہماری عزت تھی جب تک پردہ قائم تھا، اور جب پردہ کو ہٹا دیا گیا تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مستورات ہو یا مکشوفات، بات دونوں کو سامنے. تو یاد رکھیے کہ قیادت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی اور خلیفہ بھی انہی کو بنایا گیا. جب ان کو خلافت دی گئی تو پھر جتنے بھی پیغمبر آئے، پیغمبر مردوں میں آئے یا عورتوں میں؟ وہ مردوں میں آئے. تو حضرت رابعہ بصریہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے، ان کو کسی نے کہا کہ عورت کتنے بھی مدارج طے کر لے لیکن ان میں پیغمبر نہیں آئے، عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں بنے، عورتوں میں پیغمبر نہیں بنے. رابعہ بصریہ نے کہا ہم میں پیغمبر بنے نہیں پر ہم نے پیغمبر جنے ہیں. ہم نے پیغمبر جنے ہیں. تو پیغمبروں کا جننا، پیغمبروں کو یہ کوئی تھوڑی فضیلت ہے. تو عورت کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن وہی جو دین فطرت نے دی ہے. ہم انکار نہیں کر رہے، ہماری بیٹیاں اور بہنیں ناراض نہ ہوں. رابعہ بصریہ کا جواب ہمیں یاد ہے، ہم میں پیغمبر بنے نہیں پر ہم نے پیغمبر جنے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دین جس میں ہم آ رہے ہیں یہ دین سلامتی کی ضمانت ہے، سلامتی کی ضمانت ہے. تو ایک سال کہنے لگے کہ جی ضمانت تو دی جاتی ہے آگے کے لیے، تو جو پیچھے ہو چکا ضمانت بھی السلام علیکم آگے کے لیے. ان دماغکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، یہ ہے آئندہ کے لیے. تو جو کچھ پہلے ہو چکا مسافہ، یہ مسافہ، یہ صف ہون کے معنی ہوتا ہے گرا دینا. حضرت جو کچھ پہلے ہوا جو کچھ پہلے ہوا گرا دو، جو کچھ پہلے ہوا گرا دو، اور جنہوں نے دل سے گرانا ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے گرا دو. واہ واہ، نعرہ تکبیر.